الحمدللہ الحمدللہ الذی عالم الغیب والشہادہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ سرمدن دائما ابدا ابدا۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ انسان اور آدمی اور بشر کے لفظ کے اعتبار سے تمام انسان، تمام بشر اور تمام آدمی یکساں اور برابر ہیں، لیکن مدارج و مراتب کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تقوی و ورع کے اعتبار سے بعض انسانوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور ان میں سے ایک عظیم خوبی علم ہے۔ علم کی وجہ سے آدمی جناب عالی بہت بلند و بالا مقام رکھا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں؟ یہاں حال استفہام انکاری ہے، جس کا معنی ہے برابر نہیں۔ حالانکہ علم والا وہ بھی انسان ہے اور علم سے محروم وہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برابر نہیں، دے آر ناٹ ایکول۔ پتہ یہ چلا علم ایک عظیم دولت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بنی آدم از علم یابت کمال، نہ از حشمت و جاہو مال و منال، کہ بندہ علم کے ذریعے جناب یہ کمال پاتا ہے، نہ کہ مال کے ذریعے۔ اگر دیکھا جائے تو دیکھیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی وہ علم ہی کی وجہ سے، اور پھر شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا کائنات کے دولہ محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے سلسلہ میں جب آپ کا تذکرہ کیا تو اس میں سرکار کے ہی علم ہی کا تذکرہ کیا، یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ ان کو علم اور کتاب کا علم جو ہے یہ سکھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم ہی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لہذا تمام بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ علم دین، علم شریعت کو حاصل کریں۔ پاکی پلیدی کا مسائل اور حلال اور حرام کے مسائل، جائز اور ناجائز کے مسائل، اور طلاق اور نکاح کے مسائل، ان سب کو جاننا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا علم رکھیں گے تو الحمدللہ کئی ایک مسائل حل بھی ہی ہوں گے، اور کئی ایک پرابلم سے انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ اور معمون بھی ہوں گے۔ عقائد و جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ردینا لقسمت الجبار فینا، کہ ہم اللہ رب العزت کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ للجہال مال، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور جو جہال ہیں ان کو مال دیا۔ میرے بھائیو، علم ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور علم کو اگر آپ خرچ کریں گے تو علم بڑھے گا، جب مال خرچ کریں گے تو مال کم ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کن عالمن، کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر او متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ او سامعن، علم کو سمع یعنی علم کو سننے والا بن جا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ہمیں عالم بننے کا حکم دیا ہے، اور علم کی وجہ سے آدمی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ان دنوں ہم سب کو چاہیے کہ جناب ہم اپنے طور پر اپنے گھروں کے اندر مقید بھی ہیں، تو آئیے والدین اپنے بچوں کو سکھائیں پاکی پلیدی کا مسائل بھی، اور یہ جائز اور ناجائز جو مسائل ہیں وہ بھی، اس سے انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو حاصل کرنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔